دفعہ اور چاہتا ہے تقریر بھی ہو گئی ایک دفعہ. ہاں نعتوات پڑھوائیں. اب یہ جب پروگرام باقاعدہ شروع ہو ہی گیا ہے. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ایک صلوات بھیجیں محمد ظاہر ہے کہ یہ شب بافضل باشرف اس وجہ سے بھی ہے کہ معصوم امام کی مدد کرنے والا اس شب میں پیدا ہوا. اس اعتبار سے میں آپ حضرات کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں. قرآن مجید کی یہ آیت ظاہر ہے اس کا ترجمہ شاید ہی شیعوں میں کوئی بچہ ایسا ہو جو اس کا ترجمہ نہیں جانتا ہو. نہ بچہ ترجمہ جانتا ہے اس آیت کا. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. یہ اہل بیت تم وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے. اب لفظ چاہت کا جہاں تک تعلق ہے اس پوری کائنات میں چاہے سگے بھائی کیوں نہ ہوں، اگر آپ دیکھیں گے تو ایک بھائی کی کوئی دوسری چاہت ہے اور اس بھائی کی کوئی دوسری چاہت ہے. دونوں کی چاہت ایک نہیں ہوتی. اتفاق سے کہیں ایسا ہو جائے وہ بات الگ ہے. نہ سگے بھائیوں کی چاہت ایک ہوتی ہے، نہ باپ اور بیٹے کی چاہت ایک ہوتی ہے، نہ ایک محلے میں رہنے والے افراد کی چاہت ایک ہوتی ہے. مختلف چاہتیں ہوتی ہیں. لیکن ایک گھرانے کے لیے اللہ نے یہ فرمایا کہ ان کی چاہت اور میری چاہت ایک ہے. ان کی چاہت اور میری چاہت ایک ہے. یہ چاہت ایک کب ہو سکتی ہے؟ اس وقت ہو سکتی ہے کہ جب
شخصیتوں کا دل ایک ہو، دماغ ایک ہو، سوچنے کا طریقہ ایک ہو، تب ایک ہو سکتی ہے۔ اب ایک طرف تو ذات باری تعالی اور ایک طرف اہل بیت علیہ السلام، اللہ نے کہا جو ان کی چاہت ہے وہی ہماری چاہت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اختیار اللہ کو ہے وہی اختیار ان کو بھی ہے۔ تو جب اختیار برابر ہے تو اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ کی اپنی مرضی ہے، کسی کو بیٹے دے، کسی کو بیٹیاں دے، کسی کو ایک دے، کسی کو 7 دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ لیکن یہاں جب چاہت کا مسئلہ ہے، جو یہ چاہتے ہیں وہ چاہتا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ یہ چاہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ یہ چاہے کہ اس کے یہاں 10 بیٹے ہوں تو ان کی چاہت بھی یہی ہوتی ہے کہ 10 بیٹے ہوں۔ یعنی فقط چاہت، آپ اندازہ لگائیے، چاہت زبان سے ذکر کرنے کا نام نہیں ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ زبان سے کہا جائے، بلکہ چاہت ہے۔ اللہ نے چاہا، وہی اہل بیت نے چاہا۔ تو جب چاہت ایک ہے اور زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر مولا کائنات نے حضرت عباس کے لیے دعا کیوں کی؟ سوال یہ ہے، آپ سمجھ گئے ہماری بات؟ مولا کائنات نے دعا کیوں کی؟ اس لیے کہ مولا کی چاہت اور اللہ کی چاہت ایک ہے۔ جو یہ چاہتے ہیں وہ چاہتا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ یہ چاہتے ہیں۔ تو پھر چاہت ایک ہے تو دعا کرنے کی ضرورت نہیں تھی، فقط چاہ لیتے تو عباس پیدا ہو جاتے، چونکہ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ ان کی چاہت عباس پیدا ہو جائے تو حضرت عباس پیدا ہو جاتے چاہنے سے، لیکن نہیں، زبان سے بھی کہا، ہاتھوں کو بلند کر کے بھی کہا، جناب عقیل سے فرمائش بھی کی، حضرت ام البنین سے شادی بھی کی۔ یہ تمام اسباب فراہم کرنے کے بعد حضرت عباس کی ولادت ہو گئی۔ آپ اندازہ یہ لگائیں کہ جس کا ایک بھائی راہب کو 7 بیٹے دے، ہم نے 1 دیا، 2 دیے، 3 دیے، 4 دیے، 7 بیٹے دیے، اس کا باپ یہ دعا کر رہا ہے کہ مجھے عباس دے۔ آخر کیوں؟ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب تو ہونا چاہیے، کوئی ریزن تو ہو۔ ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے، اس کا وجہ یہ ہے، سبب یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام سارے وہ کام کرتے ہیں کہ جو اللہ کرتا ہے۔ اب دیکھیے، بہت بڑی بات کہہ دی، اس کو سمجھا رہا ہوں۔ ایک لفظ ہے لفظ محبت، ڈاکٹر صاحب، ایک لفظ ہے لفظ محبت، اور قرآن مجید نے استعمال کیا ہے یہ لفظ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی ان سے کہہ دو کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے فاتبعونی، تو میری پیروی کریں۔ اب سوال یہ کہ محبت کی جو ڈیفینیشن ہے، محبت کی جو پریبھاشا ہے، محبت کی جو تعریف ہے، وہ کیا ہے؟ خالی اس سے کام نہیں چلتا ہے کہ ہم راستے میں جا رہے ہیں، ہم نے کہا ہمیں ڈاکٹر صاحب سے بڑی محبت ہے، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ سے مجھے بڑی محبت ہے۔ یہ خالی یہ زبانی بواسیر ہے، اس سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ تو محبت کی تعریف کیا ہے؟ محبت کی پریبھاشا کیا ہے؟ ڈیفینیشن کیا ہے محبت کی؟ محبت کی جو پریبھاشا ہے وہ یہ ہے رغبت الشیء الی الشیء، کسی ایک چیز کا دوسری چیز کی طرف راغب ہونا، اس کو کہتے ہیں محبت۔
ایک شے کا دوسری شے کی طرف راغب ہونا، اس کو کہتے ہیں محبت۔ اچھا، یہ ایک شے دوسری شے کی طرف کب راغب ہوتا ہے؟ کب راغب ہوتا ہے؟ راغب ہوتا ہے جب وہ دیکھتا ہے اس انسان کو اس سے محبت ہے، وہ دکھائی دے رہا ہے۔ ان کو اپنی بیوی سے بڑی محبت ہے، دکھائی دے رہی ہے۔ انہیں اپنے بیٹے سے بڑی محبت ہے، دکھائی دے رہی ہے۔ چونکہ جو چیز دکھائی دیتی ہے محبت اس سے پیدا ہوتی ہے، اور جو چیز دکھائی نہیں دیتی اس سے محبت کیسے پیدا ہو؟ اس لیے کہ محبت کی تعریف یہ ہے رغبت الشیء الی الشیء، ایک چیز کا دوسری چیز کی طرف راغب ہونا۔ اب اللہ نے کہا ہم سے محبت کرو، تو اب جب تک اللہ دکھائی نہیں دے گا تو اللہ سے کیسے محبت کی جائے صاحب؟ تو پہلے اللہ کو چاہیے کہ اللہ دکھائی دے ہمیں، ہمارے سامنے آگے کھڑا ہو اور یہ کہے کہ ہاں میں اللہ ہوں۔ تو پہلے اللہ ہمیں دکھائی دے، تب کہیں جا کے ایک شے دوسری شے کی طرف راغب ہوگی۔ اللہ کو ہم دیکھیں گے کہ اللہ کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، اللہ کو ہم دیکھیں گے کہ اللہ کا چہرہ بہت اچھا ہے، اللہ کو ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے ہاتھ بہت خوبصورت ہیں، ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ کے قدم بڑے اچھے ہیں، ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ کی زبان بڑی اچھی ہے۔ تو اب اللہ یہ کہتا ہے کہ میں دکھائی نہیں دوں گا، اور اگر دیکھنے کی کوشش بھی کرو گے کہ موسیٰ کی طریقے سے بے ہوش ہو جاؤ گے، نہیں دیکھ پاؤ گے۔ جب دیکھ نہیں پائیں گے تو رغبت الشیء الی الشیء، پھر محبت کیسے پیدا ہو؟ اللہ سے محبت کیسے پیدا ہو؟ اب یہ آپ زبانی کہتے پھریے صبح سے شام تک کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم فلاں سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ سے محبت کیسے کی جائے؟ جب تک شے دکھائی نہ دے تو اللہ کی آنکھیں دکھائی دے تو ہم محبت کریں، اللہ کا چہرہ دکھائی دے تو محبت کریں، اللہ کا ہاتھ دکھائی دے تو محبت کریں، اللہ کی زبان دکھائی دے تو محبت کریں۔ آواز قدرت آئی، میں تو دکھائی نہیں دوں گا مگر میرا چہرہ دکھائی دے گا، میں تو دکھائی نہیں دوں گا مگر میری زبان دکھائی دے گی، میں تو دکھائی نہیں دوں گا لیکن میرے ہاتھ دکھائی دیں گے، میرے ہاتھ ید اللہ ہوں گے، میری زبان لسان اللہ ہوگی، میرے کان اذن اللہ ہوں گے، میرا پورا جب اللہ ہوگا۔ تو جب دکھائی دیں گے تبھی تو محبت ہوگی۔ اب اللہ نے کسی کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ بتایا، چہرے کو اپنا چہرہ بتایا، زبان کو اپنی زبان بتائی، کانوں کو اپنے کان بتائے، تو اب اس کے چہرے کو دیکھتے جاؤ، رغبت الشیء الی الشیء، یعنی علی کو دیکھتے جاؤ، اللہ سے محبت کرتے جاؤ۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ یہ رغبت الشیء الی الشیء، کسی ایک شے کا راغب ہونا دوسرے شے کی طرف۔ تو علی اس ذات کا نام ہے کہ جس کی طرف دیکھنے سے محبت اللہ سے پیدا ہوگی۔ اب معلوم یہ ہوا کہ جب وجہ اللہ یہ ہے، ید اللہ یہ ہے، اذن اللہ یہ ہے، عین اللہ یہ ہے، تو پھر ضرورت کیوں پڑی اس بات کی کہ یہ کہیں کہ یا اللہ مجھے عباس جیسا بیٹا دے دے؟ یہ ضرورت کیوں پڑی؟ ضرورت ہی نہیں تھی کہنے کی، اس لیے کہ یہ تو سب کچھ ہے، ان کی طرف راغب ہونے سے محبت پیدا ہوتی ہے اللہ کی، اور جو یہ چاہتے ہیں وہی اللہ چاہتا ہے، اور جو اللہ چاہتا ہے وہ یہ چاہتے ہیں، تو یہ خالی چاہ لیتے، بس خالی چاہنا کافی تھا ان کا۔ بیٹھے بیٹھے مولا کائنات یہ چاہ لیتے کہ ہاں میں ایک بیٹا چاہتا ہوں عباس جیسا، اور وہ پیدا ہو جاتا، کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ لیکن نہیں، حضرت علی نے ہاتھوں کو بلند کیا، دعا کی تاکہ دنیا دیکھ لے میرا چہرہ اللہ کا چہرہ ضرور ہے، میری آنکھیں اللہ کی آنکھیں ضرور ہیں، میری زبان اللہ کی زبان ضرور ہے، میرے ہاتھ اللہ کے ہاتھ ضرور ہے، مگر میں اللہ نہیں ہوں، مانتا اسی سے ہوں۔ اللہ پھر بھی وہ ہے۔ اس لیے حضرت عباس علیہ السلام کی دعا ولادت کی
مولا کائنات نے کی، تاکہ دنیا یہ نہ سمجھے کہ ہم خدا ہیں، ہم اللہ ہیں۔ ہم اللہ نہیں ہیں، لیکن اللہ سے جدا بھی نہیں ہے، اللہ سے جدا بھی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ سے جدا ہے تو سنیے گا، توجہ کے ساتھ سنیے گا، اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ سے جدا ہے تو ایک منزل آئی تھی بس، اونلی ون، ایک منزل آئی تھی، ورنہ سب جگہ بھئی جہاں رسول اللہ موجود ہے وہاں جبریل بھی موجود ہے، فرشتہ ہے، معصوم ہے، موجود ہے۔ غار ہرا میں گئے وہاں بھی فرشتہ ساتھ، غار ثور میں گئے وہاں بھی فرشتہ ساتھ، مکے پہنچے وہاں بھی جبریل ساتھ، مدینے گئے وہاں بھی جبریل ساتھ، مینا میں ہے جبریل ساتھ ساتھ۔ اس کے بعد اللہ نے کہا جبریل ذرا یہاں لے کے آؤ میرے پاس، اب وہاں لے کے پہنچے، ایک جگہ جبریل نے اتار دیا کہ بس اب آگے نہیں جاؤں گا، بس آخری منزل ہے۔ اور یہ کہہ کے اتارا بقول شاعر کہ اگر یک سر منہ ببرتر پرم، اگر یک سر منہ ببرتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، اگر ایک بال برابر بھی میں آگے بڑھ جاؤں تو اللہ کی تجلی مجھے خاک کر دے گی۔ اے جبریل تم نے یہ کیسے کہا؟ معصوم ہو تم؟ کہ بالکل معصوم ہو، میں نے تجربہ کیا ہے، موسیٰ سے موسیٰ کی قوم نے کہا کہ ہم جب تک ایمان نہ لائیں گے، جب تک کہ ہم اللہ کو نہ دیکھ لیں، اللہ کو پہلے دکھاؤ تو ہم اس کے بعد اس پہ ایمان لے آئیں گے۔ موسیٰ نے منع کیا، نہیں مانے، موسیٰ لے گئے، یا اللہ یہ تجھے دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں نے تم سے منع کیا ہے، میں دکھائی نہیں دوں گا، کہ یہ ضد کر رہے ہیں، کہ اچھا میں معمولی سی تجلی دکھاتا ہوں، ایک ہلکی سی تجلی دکھائی، اور اس تجلی نے یہ عالم کیا کہ جتنے ساتھ گئے تھے سب گئے، موسیٰ بھی گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے موسیٰ کیوں گرے؟ موسیٰ کے ماننے والے کیوں گرے، کیوں بے ہوش ہوئے؟ ایک سوال ذہن میں آتا کہ نہیں آتا؟ کیوں؟ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ دکھائی نہیں دیتا، اور موسیٰ کے ماننے والوں کی ضد ہے کہ دکھائی دے۔ اللہ نے کہا میں دکھائی نہیں دوں گا، اچھا نہیں دکھائی دے گا، چلنا دکھائی دے۔ اب یہ جو دکھائی دیا تھا ذرا سی چنگاری تجلی، یہ کیا تھا؟ اس کو تو دیکھا نا بھائی، موسیٰ نے دیکھا نہیں دیکھا؟ بتائیے دیکھا نہیں؟ اگر موسیٰ نے دیکھا تو ایک سلوات پڑھ دیجئے۔ ایک اور سلوات دیکھیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ نے کہا میں دکھائی نہیں دوں گا، ادھر آپ میری طرف متوجہ رہیے گا، دیکھیں بہت اچھا نتیجہ نکلے گا۔ مولانا حسین رضا صاحب کی تو زیارت آپ روز کرتے رہتے ہیں، میں تو خالی بہت دنوں کے بعد آیا ہوں، آج میری زیارت کر لیجیے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد وعلیہ۔ اللہ نے کہا میں دکھائی نہیں دیتا ہوں۔ اب جب نہیں دکھائی دیتے ہو تو یہ کیا ہوا پھر؟ یہ کیا چیز دکھائی دی تھی؟ بھائی دکھائی دی تھی یا نہیں؟ دکھائی دی تبھی تو بے ہوش ہوئے، دکھائی دی جبھی تو مرے۔ کوئی پوری کائنات میں کوئی ہے ایسا جو یہ کہے کہ دکھائی نہیں دی تھی تو مرے، دکھائی نہیں دی تھی تو بے ہوش ہوئے؟ تجلی چمکی، موسیٰ نے دیکھا بے ہوش، ماننے والوں نے دیکھا مر گئے، تو دکھائی تو دیا۔ اب یا تو وہ اللہ ہے جو دکھائی دیا، اور اگر اللہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟
کچھ تو ہے، توجہ ہے نا؟ غور فرما رہے ہیں آپ؟ ایک صلوات بھیجئے محمد وعلی محمد۔ شرما جی آگے تشریف لے آئیے، آپ آگے آ جائیے شرما جی، دیکھیے آ جاؤ آ جاؤ، ارے آ جاؤ یار، ہنسی بعد میں، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ بھائی حضرت عباس کی ولادت کی محفل ہے، اس میں تو ہنسی ہے نا، ہنسنے کے لیے تو ہے محفل، خوش ہونے کے لیے ہے، اس لیے کہ اہل بیت علیہ السلام کی خوشی میں ہماری خوشی ہے، ان کے غم میں ہمارا غم ہے، اور آج یہ شب جو ہے ہمارے لیے مسرت کا سبب ہے، یہی ہمارے لیے خوشی کا سبب ہے، اس لیے کہ آج مولائے متقیان خوش ہے، آج بی بی فاطمہ زہرا خوش ہے، آج امام حسین علیہ السلام خوش ہے، آج امام حسن علیہ السلام خوش ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ کائنات خوش ہو رہی ہے، کہیں ملائکہ نغمہ سرائی کر رہے ہیں، سب خوش ہیں آج۔ تو کم میں دکھائی نہیں دیتا؟ موسیٰ نے اور موسیٰ کے ماننے والوں نے کیا کہا؟ دکھائی دے تو ایمان لائے۔ اب وہ ذرا سی ایک چنگاری سی چمکی تو دیکھی تو، چاہے وہ ایک پل کے لیے دکھائی دی، بھئی دکھائی تو دی نا۔ ابھی مثال کے طور پہ کوئی یہاں سے ٹارچ کی لائٹ یوں کر کے مارے اور ہم آنکھیں بند کر لیں تو ایک سیکنڈ کے لیے ٹارچ کی لائٹ چمکی تو چمکی، اس کا مطلب یہ کہ ایک ہی سیکنڈ کے لیے صحیح اللہ دکھائی تو دے گیا، اور اللہ کہتا میں دکھائی نہیں دیتا۔ تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، ایک طرف کہتا میں دکھائی نہیں دیتا ہوں، ایک طرف دکھائی دے رہا ہے۔ اب آپ ظاہر ہے یہ کہیں گے، پوری دنیا کا مسلمان یہی کہے گا کہ نہیں وہ دکھائی نہیں دیتا۔ اچھا نہیں دکھائی دیتا تو پھر یہ کوہ طور پہ دکھائی کیا دیا تھا؟ کچھ تو ہے جو دکھائی دیا۔ اب یہ کیا چیز دکھائی دی؟ کیا چیز ہے دکھائی دی؟ حضرت جبریل نے کہا اگر یہ سرینوں ببرتر پرم فروغ تجلی میں سوزت پرم، اگر یہ بال برابر بھی آگے بڑھ جاؤں تو جل جاؤں گا۔ معلوم یہ ہوا کہ ادھر جو تجلی ہے وہ ایسی ہے جہاں معصوم بھی تاب نہیں لے سکتا، معصوم بھی مر جائے گا، بالوں پر چل جائیں گے، ختم ہو جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ دکھائی دیتا نہیں، تجلی دکھائی دے گی۔ اب یہ ایسی تجلی ہے کہ نبی تو چلے گئے، جبریل لے گئے۔ نبی تو چلے گئے، جبریل ادھر رہ گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ جو گیا ہے نور آگے، جس کا نام محمد ہے، یہ نور اور وہ نور ایک ہے۔ تو اللہ تو نہیں دکھائی دیا وہاں کے اوپر، ہاں وہ نور ضرور دکھائی دیا تھا جس سے موسیٰ بے ہوش ہوئے، موسیٰ کے ماننے والے بے ہوش ہو گئے، وہ نور ضرور دکھائی دیا تھا۔ تو اسی نور کو کبھی محمد کہا گیا، کبھی علی کہا گیا، کبھی فاطمہ کہا گیا، کبھی حسن کہا گیا، کبھی حسین کہا گیا۔ اس نور کی آغوش میں عباس آئے ہیں۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ یہ بہت سادے لفظوں میں ایک بات آپ کی خدمت میں میں نے عرض کر دی۔ حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت دعا تمنائے مولا کائنات اس وجہ سے تھی، ورنہ وہاں زبان سے کہنے کی ضرورت۔ فضا نے کہا میرے مولا 3 دن سے فاقہ ہے گھر میں، مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا۔ مولا کائنات نے فرمایا کیا فضا؟ کہ مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا ہے، حسنین علیہ السلام بھوکے ہیں، فاقہ ہے گھر میں۔ کہا ایک وہ لے کے آئیے مٹی کا ٹکڑا۔ اے فضا دیکھو تو ذرا یہ کیا ہے؟ اب جو دیکھا تو وہ سونا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ جو ان کی چاہت ہے وہی
اللہ کی چاہت ہے، اور جو اللہ کی چاہت ہے وہی ان کی چاہت ہے۔ تو جب چاہت دونوں طرف سے ایک ہے تو عباس کی تمنا کیوں کی؟ چاہت تو ایک تھی خالی، جو علی یہ کہہ رہا ہو کہ فضا یہ دیکھو یہ سونا نہیں ہے، یہ پڑا ہے اٹھاؤ، یہ کہا بھی نہیں کہ تو سونا بن جا، وہ سونا بن گیا۔ تو وہ علی اگر یہ کہتے بخالی سوچ لیتے کہ عباس کی ولادت ہو جائے، مگر نہیں، بتانا یہ تھا کہ اگر ہمارے پاس وہ اختیار ہے جو اختیار اس کے پاس ہے، لیکن پھر بھی وہ ہے، ہم ہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ اسی لیے مولا کائنات نے کبھی سجدہ کر کے بتایا، کبھی ہاتھوں کو پھیلا کے بتایا کہ دیکھو مانگنا اسی سے ہے، یہ ہمارے ہاتھ پھیلانا یہ بتا رہا ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اسی کے سامنے میں بھی سجدہ کرتا ہوں، اسی کے سامنے نبی بھی سجدہ کرتے ہیں۔ بس انہی الفاظ کے ساتھ اور انہی جملوں کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں پھر ایک مرتبہ کرارن تبریک و تہنیت پیش کرتے ہوئے آپ لوگوں کے لیے آرزو تمنا بارگاہ ذوالجلال والاکرام میں ائمہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں یہ ہے کہ تمام شیعیان حیدر کرار، مومنین ذوی الاحترام، عزت، آبرو، سربلندی کے ساتھ زندہ رہیں، جیتے رہیں، اور کہیں بھی کوئی غزن ان کو نہ پہنچے، تمام آفات عرضی اور سماوی سے ہمیشہ محفوظ اور معصوم رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے میرے اللہ